بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أما يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون۔ ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا۔ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے۔ اگلے منکروں کی بات کی بھی یہ نقل کرنے لگے، اللہ انہیں غارت کرے، وہ کدھر بہہ کے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے اور مریم کے بیٹے مسیح کو بھی، حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے۔ دیکھیے یہ بات ابھی پہلے تفسیر میں آئی عزیر علیہ السلام اور نصرانی کی کیا مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے کہا، اور آج بھی کہتے ہیں، آپ لوگ سب جانتی ہوں گی کرسچین کا عقیدہ کیا ہے، کیا کہتے ہیں، سن ہے اللہ تعالیٰ کے، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہی سارے جو عقیدے ہیں اس میں پڑھ کر انسان کہاں چلا گیا، شرک میں ایک طرح سے۔ تو دیکھیے اب میں تفسیر پڑھتی ہوں۔ اس کی تفسیر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث سے بخوبی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سن کر عرض کیا کہ یہود و نصارہ نے تو اپنے علماء کی کبھی عبادت نہیں کی، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ انہوں نے ان کو رب بنا لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے عبادت نہیں کی، لیکن بات تو یہ ہے نا کہ ان کے علماء نے جس کو حلال قرار دیا اس کو انہوں نے حلال، اور جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو انہوں نے حرام سمجھا، یہی ان کی عبادت کرنا ہے۔ صحیح سنن ترمذی الالبانی حدیث نمبر 3095۔ کیونکہ حرام و حلال کا جو کرنے کا اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ یہاں اگر کوئی شخص کسی چیز کے اندر تسلیم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو رب بنا لیا ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بڑی تنبیہ ہے جنہوں نے اپنے پیشواؤں کو تحلیل و تحریم کا منصب دے رکھا ہے۔ ان کے اقوال کے مقابلے میں وہ نصوص قرآن و حدیث، نصوص یعنی کہ آیات قرآن کو بھی اہمیت اپنے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہم اعاذنا اللہ منہا۔ تو آپ لوگ یہ بات تھوڑا سا سمجھ گئی ہوں گی، اور مطلب اور سمجھ لیتے ہیں اس چیز کو کہ اپنے پیشوا یعنی کہ اپنے عالموں جن کے پیچھے ہم چلیں ان کی باتوں کو ایسے سمجھ لینا جو حلال اور حرام کا درجہ۔ اب دیکھیے اس کو کون دے سکتا ہے حلال و حرام کا درجہ؟ آپ کہیں گی نہیں بھائی کوئی نہیں دے گا شاید، لیکن جن کو کوئی علم نہیں، ایسی جاہل قوم کہ جس کو قرآن سے جہالت برتتی ہے، یعنی کہ جہالت کہتے ہیں نہ جاننا، جاننے کی خواہش نہیں ہے، خود سے قرآن گھر میں ہے، کچھ اس کو غور کرنے کا وقت نہیں ہے، تو صرف جو بھی مسئلہ دین سے متعلق ان کے یہاں آیا وہ کہاں بھاگ لیے؟ عالموں کے پاس، اور بس جو انہوں نے کہہ دیا اس کو حلال سمجھا، جو انہوں نے کہہ دیا اس کو حرام سمجھا۔ اب آپ دیکھیے کس طرح کی دین کے نام پر آپ کے ماحول میں بھی شاید ہوں، یہاں پر بھی ہیں، جو ہے مسائل کا حل لوگ بتاتے ہیں۔ پہلے کے دور میں ہم لوگ سنتے تھے، میں نے بھی پڑھا ہے کہ کیا ہوتے تھے، قرآن کی آیات بتائی جاتی تھیں، اور پہلے کے لوگ ہی ایسے ہوتے تھے جو اگر کہیں کوئی جھگڑا یا فساد ہو جائے تو اس کو مٹانے کی محبت سے کوشش کرواتے تھے، تو یہ تو الگ تھے۔ لیکن اب آپ دیکھیے تعویذ دے رہے ہیں، اور کیا دے رہے ہیں، پانی پڑھ کے دے رہے ہیں، اللہ جانو اس میں ہے ہوگا، پانی پڑھ کے دینا تو خیر ایک الگ چیز ہے، لیکن تعویذ دینا ہے اور پیسے لینا ہے بہت، اور تعویذ کے نام پر پیسے لینا ہے۔ اگر کچھ ذرا سا بتا رہے ہیں، یعنی کہ کیا بتانا ہے،
وہ جس بھی طرح کا علم ان کے پاس ہے وہ جنوں کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، کچھ بھی آگے پیچھے کا بتانے لگتے ہیں، آپ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے اور یہ ہوا تھا تمہارے گھر میں، اس کے بھی پیسے لیتے ہیں، یعنی غائب کا علم ان کے پاس ہو گیا، اللہم اعوذ اللہ منہ۔ تو بہرحال جادو کرنا کروانا، اور مسلمان اس چیز سے غافل ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے یہ جادو کیا ہے، یہ حرام ہے، اور اس میں پڑ جاتے ہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ غلط کیا ہے، طرح طرح کے طریقے سیکھ لیتے ہیں ایسے لوگوں سے، اور ایسے کام کرتے ہیں پھر کہ اس کے ساتھ برا ہو جائے جس نے ہمارا کیا ہے، یعنی کہ سارا کا سارا فوکس کیا ہے، ہمارے گھروں میں، رشتہ داروں میں جو لوگ ہمارے دشمن ہیں، ہوتے ہیں لوگ حاسد بھی ہوتے ہیں، اور بھائی ہر طرح سے شر والے، یعنی کہ انسانوں میں آپ جانتی ہیں الشیاطین من الانس والجن کس میں کہا گیا؟ قرآن مجید میں۔ تو یہ جو جن اور انس شیاطین آس پاس گھوم رہے ہوتے ہیں، اور ایک مومن بندے کو تو کبھی وہ نہیں چاہتے آگے بڑھے، دنیا میں بھی کامیاب ہونا نہیں دیکھنا چاہتے، تو بہرحال وہ اپنی غلط کوشش اگر کرواتے ہیں تو ہمارا اعتماد یقین صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، لیکن بہرحال انسان ہے، جذباتی ہو جاتا ہے، غم کھا جاتا ہے، تو کبھی کبھی کسی مسئلے کا حل سوچنے کے لیے وہ کہیں بھاگتا ہے، اگر اسے قرآن کا علم نہیں ہے، اگر ذرا سا بھی وہ قرآن سے غافل ہے، قرآن پڑھنا نہیں چاہتا، تو پھر وہ ایسے لوگوں پر بھروسہ کرتا ہے، ظاہر سی باتیں دیکھتا ہے، نماز قرآن پڑھنے والے ہیں، مجھ سے زیادہ دین کا علم جاننے والے ہیں، تو بس وہ ان کی بات کو جو انہوں نے کہہ دیا بس یقین کر لیا، اور اگر ذرا سا بھی کوئی کام بن گیا اللہ کے حکم سے، تو پہلا یقین ان کا کہاں چلا گیا کہ ان اللہ کو بھی مانا، لیکن کیا شامل کر لیا اس میں؟ شرک، کہ ہاں ان کے پاس بڑا علم ہے، انہوں نے بھائی ہمارا کام کیا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے اس قرآن مجید میں کیا کہہ رہے ہیں، اور کس کو آپ دیکھیے خطاب کر رہے ہیں، آگے تو مومنوں سے خطاب ہے، یہاں جو آپ دیکھیے خطاب ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اپنے عالموں و درویشوں کو رب بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر، تو یہ ہے رب بنا لینا، اور اس کی تفسیر کس نے کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی کہ ان کی حلال کو حلال جاننا، ان کے حرام کو کیے ہوئے کو حرام جاننا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم خود سب سے پہلے قرآن کا علم حاصل کریں، اس کے لیے کوشش کریں جیسے دنیا کی اور چیزوں کے لیے کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے بڑا علم ہے اور یہی ہدایت ہے۔ کبھی کبھی دیکھیے میں سوچتی ہوں، اور آپ بھی شاید سوچتی ہوں گی، کہ سورہ فاتحہ جب ہم قرآن کی یہ سورہ اتنی بڑی سورہ ہے، یعنی کہ اتنی اہمیت والی، اس کی فضائل کو تو کیا کہیے آپ، خیر جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہوتے ہیں نا ہر نماز میں کے رکعت میں، تو اس میں سب سے زیادہ آپ کو کیا چیز لگتی ہے، کیا چیز اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم مانگیں؟ غور کریے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت مانگیں۔ ہدایت آپ سوچیے ذرا، کبھی نہ گہرائی سے سوچنا کہ مجھے پیسہ مل جاتا، مجھے صرف اور صرف اچھے اچھے بچے مل جاتے، یا صرف ایک اچھا شوہر مل جاتا، یا صرف ایک اچھا گھر مل جاتا، یا صرف ایک اچھے ماں باپ مل جاتے، تو کیا ہمارا زندگی کامیابی کی طرف ہوتی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو اپنی جگہ بہت محبت والا بنایا ہے، وہ الگ چیز ہے کہ انسان ہے اور وہ غلط اور صحیح ہو سکتا ہے، تو بہت جگہ ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ماں بھی اپنے بری حرکتوں کی وجہ سے اولاد کی محبت چھوڑ بیٹھتی ہے، بہرحال لیکن اگر ہمیں اچھا گھر نہیں ملتا، لیکن آپ ایسے لوگوں کو دیکھیے جن کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، جنہوں نے مٹی میں جھوپڑیاں بنائیں اور آج ان کے نام کتابوں میں ہیں، آج ان کے نام کتابوں میں ہے، لوگ یاد کرتے ہیں، جس میں سب سے اعلیٰ شخصیت کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے گھروں میں رہتے تھے وہ، یعنی کہ اپنے دور کے اچھے گھروں کے حساب سے ان کا گھر کیسا تھا، کیسا گھر تھا ان کا؟ بڑے بڑے محل بنائے جاتے تھے، اور بڑے بڑے اس دور میں بھی عمارتیں بنائی جاتی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر آپ جانتی ہیں، پڑا ہوا ہے کیسا گھر تھا، کتنا معمولی سا گھر تھا، مٹی کا بنا ہوا تھا، حالانکہ مٹی عام تھی، لیکن وہ گھر اس کے ڈیزائنز وہ نہیں تھے جسے ایک عیش و عشرت والا گھر کہا جائے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ ہدایت جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اس کی وجہ سے انہوں نے دنیا میں ایسا مقام حاصل کیا،
انہوں نے، ان کے صحابہ نے۔ آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ جائز خواہشات میری اور آپ کی پوری ہوں، جس کے ذریعے ہم کسی فتنے میں مبتلا نہ ہوں۔ لیکن سب سے بڑی چیز ہمارے لیے کیا ہے؟ ہدایت۔ آپ بھی غور کریے، ہو سکتا ہے میں کہیں یہ بات کہنے میں کچھ غلطی تو نہیں کر رہی ہوں، لیکن ہدایت ایسی چیز ہے کہ اگر ہر معاملے کی سمجھ آ جائے اور اللہ کی طرف کو انسان کا رخ ہو جائے تو اس کو سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ یہی جو ہے اعلیٰ کامیابی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ایسے خیال آتے ہیں، ایسے الہام ہوتے ہیں، لیکن نیک بندوں کے، مجھے نہیں تو خیر، کہ وہ پھر کیا جان جاتا ہے؟ زندگی جینے کا طریقہ۔ وہ لوگوں کو برداشت بھی کر لیتا ہے جن کو برداشت کرنا چاہیے، وہ لوگوں سے شکوے نہیں کرتا، وہ اپنے رب سے شکوے نہیں کرتا، وہ مایوس نہیں ہوتا، پازیٹیو رہتا ہے۔ تو یہ ساری اخلاقیات، خوبصورتی کس کے اندر آتی ہے؟ جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، میں صرف آج کی جو پہلی ہماری کلاس ہے، اللہ تعالیٰ نے فجر کے بعد ہماری کروائی ہے، حالانکہ کم لوگ ہیں لیکن اس کا ہمیں کوئی غم نہیں، اللہ تعالیٰ کرے گا تو زیادہ لوگوں کو شامل کر دے گا، لیکن بہرحال ہم اپنی نیت میں سچے ہونے چاہیے۔ ہمارا سوال ہم سے ہے، کسی اور سے نہیں، کسی اور کا سوال کسی اور سے ہے، ہم سے نہیں۔ تو آج اگر ہم نے یہ قرآن اس وقت کی شروعات کی ہے تو ہماری سب سے پہلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت پر ہمیں، ہمارے قدموں کو، ہمارے دلوں کو جما دے، اور ایسا جما دے کہ اس کی محبت کو ہمارے دل میں ڈال دے کہ ہم نہ صرف یہ کہ ہر نماز میں، بلکہ صلاۃ، نماز کے بعد کی دعا میں بھی ہدایت کی دعا کو زیادہ شامل کریں، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ واقعی اگر ہماری قبول کر لیں تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اور بھی بہرحال ہماری خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، ضرور مانگیں، لیکن ہر معاملے میں، زندگی کے ہر موڑ پر، دن کے ہر لمحے میں ہم یہ نہ بھولیں کہ اس جگہ کیا کوئی ہدایت نہیں تھی۔ آپ چاہیں گھر والوں کے ساتھ معاملہ ہو یا باہر والوں کے ساتھ یا جاب کا مسئلہ ہو، اس میں ہمیں ہدایت اگر نہیں ملی تو ہم الجھ جائیں گے، ہم ٹینشن لینے والے ہو جائیں گے، کیونکہ جب ہم حق ادا نہیں کریں گے کسی کا تو ہمیں بھی نہیں ملے گا، جس سے ہمارے ذہنوں پہ ٹینشن۔ آج آپ دیکھیے، لوگوں کے پاس، ہمارے پاس بہت کچھ ہے لیکن دل کا قرار اور سکون نہیں۔ تو بہرحال یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کا قرار اور سکون اپنی یاد میں رکھا ہے، اور یاد صرف یہ نہیں ہوتی کہ بیٹھ کے تسبیحات پڑھ لی، بلکہ جس کے جو حقوق اور فرائض ہیں ان کو اس کے وقت پر ادا کرنا، ان کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اس کی اہمیت جاننا، اس کے لیے وقت نکالنا، اس کے لیے تھکنا، کوشش کرنا، حسن سلوک کے لیے کوشش کرنا، برداشت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہم اہدنا، اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں کو روشن کر دے اور اس کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، آمین یا رب العالمین۔ تو کوئی سوال ہے تو